مضارع کا صیغہ. انما کے بعد کیا ہے؟ یریدو. یریدو کے بعد کیا ہے؟ یرید اللہ. یریدو مانے ارادہ، ارادے سے. انما یرید اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے. اللہ مضارع نا، اللہ ارادہ کرتا ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے. حال کون ارادہ کرتا ہے؟ اللہ. ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا. بشر کا ارادہ نہیں ہے، عام انسان کا ارادہ نہیں ہے جو ٹوٹ جائے. ارادہ اللہ کا ہے. یہ جو اللہ نے ارادے سے خود کو نسبت دی کہ اللہ کا ارادہ ہے. یہ ارادہ کیا ہے؟ یہ لفظ ارادہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ کا ارادہ ہے. یہ ارادہ اللہ کی صفت ہے. ارادہ اللہ کی صفت ہے. اور ارباب علم کے لیے جملے یہاں ہدیہ کر رہا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. ذرا سی مشکل دقیق گفتگو کہ ارادہ اللہ کی صفت، اللہ موصوف. ٹھیک ہے؟ اچھا، بلکہ اختصار کر کے عرض کر دوں، جتنی بھی اللہ کی صفتیں ہیں، جتنی بھی اللہ کی صفتیں ہیں اور جتنی صفتوں کا اللہ موصوف ہے، ارادہ، رحمان صفت، رحیم صفت، مالک صفت، اللہ کی ملک صفت، قدوس صفت، مومن صفت، مومن صفت، مہیمن صفت، عزیز صفت، جبار صفت، المتکبر صفت، باری صفت. جتنی صفتیں اللہ کی ہیں، جتنی بھی صفتیں ہیں، ارادہ صفت. بڑی توجہ کیجیے گا، یہ میں آج درس کے طور پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جتنی بھی اللہ کی صفتیں ہیں، ارادہ، رحمان، رحیم، مالک، ملک، قدوس، جلال، باری، صمد، رحمان، رحیم، جتنی صفتیں اللہ کی ہیں، یہ علم کلام کا متفقہ اصول ہے. صرف شیعہ مسلک کا نہیں، غیر شیعہ مسلک کا بھی. تمام متکلمین نے اللہ کی صفتوں کے بارے میں لکھا. ارادہ صفت، رحمان صفت، رحیم صفت، یہ تمام صفتیں علم کلام کے متکلمین نے تمام صفتوں کے بارے میں لکھا کہ جتنی اللہ کی صفتیں ہیں وہ اس کی ذات کا عین ہے. جتنی اللہ کی صفتیں ہیں وہ اس کی ذات کا عین ہے. کیا مطلب؟ صفت کوئی بھی ہو اس کی اللہ کی، یہ عقیدہ شیعت کا ہے. صفت جو بھی اللہ کی ہو اس سے جدا نہیں ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے. حصہ کہہ لیں. جتنی اللہ کی صفتیں ہیں اس کی ذات کا عین ہے، اس کی ذات کا حصہ ہیں، الگ سے نہیں ہے. رحمان ہونے کی صفت اللہ نے رحم کی صفت حاصل نہیں کی، رحیم کی صفت حاصل نہیں کی، ارادے کی صفت حاصل نہیں کی، خالق کی صفت حاصل نہیں کی، باری کی صفت حاصل نہیں کی. کوئی صفت اللہ نے کہیں سے حاصل نہیں کی، وہ اس کی ذات کا عین ہے. تمام صفتیں اس کی ذات کا حصہ ہیں. اب حصے کا مطلب کیا ہوا؟ ذات کے عین کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ذات کے عین ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے یہ صفتیں حاصل نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ یہ صفتیں اس کی ذات کا عین ہے، اس لیے چاہے اللہ کہہ لو اسے،
چاہے رحمان کہہ لو، رحمان اللہ ہے، اللہ رحمان ہے، چاہے رحیم کہہ لو، چاہے اللہ کہہ لو، اللہ رحیم ہے، رحیم اللہ ہے، باری کہہ لو، اللہ کہہ لو، اللہ باری ہے، باری اللہ ہے، ملک کہہ لو، اللہ کہہ لو، اللہ ملک ہے، ملک اللہ ہے، ایسی ساری صفتیں، ارادہ کہہ لو، اللہ کہہ لو، اللہ کہہ لو، ارادہ کہہ لو۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کی عین ذات ہے۔ اب جو میں بات کہنا چاہتا ہوں اس پر توجہ کیجیے گا، یہ تمام صفتیں اس کی عین ذات ہیں، عین ذات۔ ارادہ کہہ لو یا اللہ کہہ لو، رحمان کہہ لو یا اللہ کہہ لو، رحیم کہہ لو یا اللہ کہہ لو، اس نے حاصل نہیں کی، اس کی ذات کا حصہ ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ جب سے اللہ تب سے رحمان، جب سے اللہ تب سے رحیم، اس نے حاصل نہیں کی صفتیں۔ جب سے اللہ تب سے مالک، جب سے اللہ تب سے خالق، جب سے اللہ تب سے ارادہ۔ انسان کی صفتیں ایسی نہیں ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ لیکن میں ذرا سا فرق عرض کر دوں۔ انسان کی صفت، اللہ کی صفتیں جب سے وہ اس کی صفت، اور انسان کے لیے کیا اللہ نے فرمایا؟ دیکھیں انسان کی صفتیں کیا ہیں، بات کو لے جانا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تک کہ انسان کی صفتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ نحل، قرآن مجید کا 16واں سورہ، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اے انسان، جب تو پیدا ہوا تیرے بدن کے ساتھ کوئی صفت تیری چمٹی ہوئی نہیں تھی، علم تیرے ساتھ چمٹا ہوا نہیں تھا۔ جب تو پیدا ہوا تو صاحب صفت نہیں تھا۔ وجعل، آیت آگے بڑھی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اے انسان، اللہ نے تجھے تیرے پیدا ہونے کے بعد بصارت کی طاقت عطا کی، سماعت کی قوت عطا کی، دل و دماغ کی توانائیاں عطا کی، پھر تو نے صفتیں حاصل کیں۔ تو نے اے انسان سوچا کہ اللہ نے تجھے یہ صفتیں کیوں عطا کیں؟ آیت میں اللہ نے فرمایا میں نے تجھے یہ صفتیں اس لیے عطا کیں لعلکم تشکرون، تاکہ ان صفتوں کو بروئے کار لا کر تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر سکے۔ اب بات یریدوں سے میں آگے بڑھاؤں گا اور تفصیلات میں بھی زیادہ نہیں جا رہا۔ دیکھیے انسان جب پیدا ہوا خاص طور سے ذکر کیا لا تعلمون شیئا، صفت علم تیرے ساتھ نہیں تھی، تو نے شعور کی منزل میں قدم رکھا، بصارت، سماعت، دل و دماغ کی توانائیوں کو استعمال کیا، صفت علم اور دوسری صفتیں تو نے حاصل کی۔ پیدا ہوا تو تیرے پاس کوئی صفت نہیں تھی۔ پیدا جب ہوا انسان، اگر اس وقت اس کے ساتھ صفتیں ہوتی تو وہ صفتیں اس کی ذات کا عین ہوتی ہیں، لیکن جب پیدا ہوا تو صفتیں تھی نہیں، تو انسان نے چونکہ بعد میں صفتیں حاصل کی، اس لیے جتنی صفتیں انسان میں پائی جاتی ہیں ہنر کی، علم کی، یہ ساری صفتیں انسان کی غیر ذات ہیں، غیر ذات ہیں، انسان کی ذات کا غیر ہیں۔ اب دو باتیں طے ہوئی یہاں، اللہ کی جتنی صفتیں عین ذات ہیں، مخلوق کی جتنی صفتیں ہیں غیر ذات ہیں۔ دو باتیں ہی طے ہو گئی۔ اب توجہ کریں نوجوان جملوں پر، پھر دوہرا رہا ہوں،
اللہ کی جتنی صفتیں ہیں سب عین ذات ہیں. مخلوق جو بھی ہو، مخلوق کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جتنی صفتیں ہیں